بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی ربیع الاول کا مہینہ شروع ہے، جو بعض علماء کے مطابق جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن ہے، 9 تاریخ۔ بعض 12 بھی کہتے ہیں اور بعض کہتے ہیں ربیع الاول کے علاوہ دوسری تاریخوں میں۔ ہمارے یہاں مشہور ہے کہ 12 ربیع الاول کو ولادت بھی ہوئی، وفات بھی ہوئی، اور اس دن کی مناسبت سے جو معاملہ کیا جاتا ہے ہمارے یہاں، عید میلاد منائی جاتی ہے۔ کیا یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کی، آپ سے محبت کی علامت ہے؟ کیا اس کی شریعت میں گنجائش ہے؟ یہ ایک معاملہ ہی نہیں، یہ ایک چیز اور زندگی کے سارے معاملات کو دیکھ لیجئے۔ آپ شرک کریں، بدعت کریں، خرافات کریں اور یہ امید لگا کر بیٹھے ہیں کہ آپ کے اوقاف محفوظ رہیں گے۔ ارے آپ کے اوقاف تھوڑی، آپ کا گھر محفوظ نہیں ہے، بلڈوزر کبھی بھی چل سکتا ہے۔ صرف یو پی ایم پی میں نہیں، آپ کے گھر بھی چل سکتا ہے، آپ بھی گرفتار ہو سکتے ہیں، زمین میں دھنس سکتے ہیں، سیلاب آ سکتا ہے۔ کب؟ جب اللہ آپ سے ناراض ہوگا، جب اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہم اور آپ اپنے آپ کو اللہ کی مدد، نصرت اور حفاظت کا مستحق نہیں بناتے، تو یہ کبھی بھی کسی کے بھی ساتھ ہو سکتا ہے۔ اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو چاہے مسلمان کہیں لیکن شرک اور بدعت کر رہے ہیں، اللہ کو کوئی پرواہ۔ ہماری درگتی، تنزلی انحطاط اور ذلت کا سب سے بڑا سبب شرک اور بدعت۔ یہ دو چیزیں صاف ہو جائیں نا، تو دوسری کچھ خطائیں، غلطیاں بھی ہوگی تو میں سمجھتا ہوں، عقیدہ رکھتا ہوں کہ اللہ رب العالمین درگزر فرمائے گا۔ لیکن اسی کو ماننے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ قرآن و حدیث کی بنیادی تعلیمات کو ہر ایک اپنے اپنے مسلک کو پکڑ کر بیٹھا ہوا ہے۔ قرآن حدیث اللہ کے رسول سے محبت کا دعویٰ تو کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے کو تیار نہیں ہے۔ ربیع الاول کے مہینے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و وفات کے حوالے سے آپ کا تذکرہ ہونا بہت اچھی بات ہے۔ آپ کی سیرت کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، پڑھنا چاہیے، اور یہ تو ایک مہینے یا مخصوص ایام کی بات نہیں ہے، ایک مسلمان کے لیے لازم اور فرض ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کا حصہ ہے کہ سیرت رسول کا باقاعدہ مطالعہ کرتا رہے، اہل علم سے اس بارے میں اپنی تفصیل جانتا رہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، آپ کی حقانیت، آپ کے اخلاق کی جامعیت، آپ کی تاثیر، آپ کی تعلیمات کے نتائج، اس کو پوری طریقے سے اسٹڈی کرتا رہے۔ ہماری زندگی کے ایک ایک گوشے سے، زندگی کے ہر حال میں ہمیں اس کی ضرورت ہے، ہمارے ایک ایک گوشے سے اس کا تعلق ہے۔ موجودہ دور میں دنیا کے جتنے بھی مسائل ہیں، یورپ امریکہ میں ہو، افریقہ میں ہو، ہندوستان یا ایشیا میں، کسی بھی بر اعظم، کسی گاؤں دیہات اور شہر کی بات کیوں نہ ہو، ان میں جو بھی مسائل ہیں، گھر کے مسائل ہوں، انفرادی، اخلاقی، تعلیمی، اقتصادی، جو بھی مسئلہ ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور آپ کی تعلیمات میں سب سے اعلیٰ، سب سے بہتر، سب سے مفید حل موجود ہے۔ یہ میرا ایسے ہی ویسا دعویٰ نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جتنا جامع بنایا، آپ کو جو مقام اور منزلت عطا فرمائی، قیامت تک کے لیے، پوری انسانیت کے لیے آپ کو رحمت للعالمین کہا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ آپ کے مقام مرتبے کا تذکرہ، آپ کے اخلاق اور سیرت کا تذکرہ، ان میں سے کسی ایک کو ذکر کریں تو ہفتوں درکار ہے۔ صرف قرآن میں آپ کی سیرت پڑھیے، ویسے تو پورا قرآن آپ کی سیرت ہے، آپ اس کا عملی نمونہ ہے۔ جب کسی نے کہا کہ آپ کے ایک عورت نے، ابو لہب کی بیوی نے کہا کہ وہ شیطان جو آپ کے پاس آتا تھا اس نے آپ کو چھوڑ دیا ہے، فترہ وحی ہوا، پہلی وحی کے نازل ہونے کے بعد تھوڑا گیپ ہوا، فترہ ہوا، تو اس نے تانا دیا، آپ 2-3 دن بیمار رہے کہ تمہارا شیطان مراد فرشتہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر بہت دکھ ہوا، اللہ نے قرآن اتارا، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ۔ چاشت کی قسم، اور رات کی جب چھا جائے، تمہارے پروردگار نے نہ تمہیں چھوڑا ہے، نہ تم سے بیزار اور ناراض ہوا ہے۔ رب کی طرف سے تسلی آ رہی ہے۔ آگے کا مضمون پڑھیے، سیرت ہے۔ اس کے فوراً بعد والی صورت میں کہا الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا؟ میں نے اس پر مستقل خطبہ دیا تھا سائر النساء میں۔ ہمارے ہاں سینے کے کھولنے کا مطلب صرف شق صدر والا واقعہ سمجھا جاتا ہے، وہ ایک حصہ ہے۔ سینے کے کھولنے میں ایک وسیع معنی ہے، ہر خوبی اور اچھائی کا آ جانا، صبر کا آنا، حلم کا آنا، بہادری کا آنا، اخلاقیات میں حلم اور بردباری کے مقام پر حلم اور بردباری اختیار کرنا، جہاں جس کی ضرورت ہے اس کا فہم ملنا اور اختیار کرنا، یہ شرع صدر کے معنی میں داخل ہے۔ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي، سیرت پڑھیے اسی میں۔ جب کفار میں سے بعض لوگوں نے کہا کہ آپ کے نرینہ اولاد، بیٹے جتنے بھی تھے سب انتقال کرتے گئے، تو کہا کہ آپ تو بے نام و نشان ہیں، ابتر کا لفظ استعمال کیا، دم بریدہ، دم کٹا ہوا، جس کی نسل نہ چلے، عام طور سے ترجمہ کرتے ہیں بے نام و نشان۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کہ آپ بے نام و نشان، آپ کی نسل نہیں چلے گی. اس پر بھی دکھ ہوا. اللہ نے قرآن اتارا انا اعطیناک الکوثر. بے نام و نشان کی بات کر رہے ہیں، ہم نے تو آپ کو الکوثر دیا، حوض کوثر اور خیر کثیر، دو تفسیروں کے مطابق. اتنی خیر، اتنی خصوصیات کے زندگی موت کے بعد آپ کی اطاعت کو اللہ نے اپنی اطاعت قرار دی. ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ. آپ کی نافرمانی کو اللہ نے اپنی نافرمانی قرار دیا. آپ کی اطاعت کرنے پر کہا کہ جو ان تطیعوہ تہتدوا، اگر اللہ کے رسول کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے. رسول کی اطاعت میں اجر و ثواب ہے، رسول کی اطاعت میں گناہوں کی بخشش ہے. رسول کی اطاعت کرو گے، اتباع کرو گے تو اللہ کی محبت ملے گی. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. اللہ بھی محبت کرے گا اتباع رسول پر اور بخشش بھی کرے گا، گناہوں کو معاف بھی کرے گا. یہ اتباع کا مقام ہے، رسول کا مقام ہے. آپ کی مخالفت اللہ کی مخالفت ہے. آپ کی نافرمانی عذاب کو دعوت دینا ہے. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. جو لوگ اللہ کے رسول کے حکم کی، سنتوں کی مخالفت کرتے ہیں، وہ اس بات سے ڈریں، ہوشیار رہیں کہ انہیں فتنہ پکڑ لے یا دردناک عذاب، ان کے گھر پر بلڈوزر چلے یا وہ گرفتار کر لیے جائیں. ڈرنا چاہیے. رسول کی مخالفت کریں گے تو. اب عید میلاد النبی منانے والے رسول کی موافقت تو ہرگز نہیں کر رہے ہیں. ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ایک مومن کا موقف کیا ہوتا ہے اور کیا ہونا چاہیے. السلام علیکم. ویڈیو پسند آنے پر اپنے دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ اور سوشل میڈیا پہ ضرور شیئر کریں. شرک، بدعت اور گمراہی سے باخبر رہنے کے لیے اہل حدیث علماء چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. جزاک اللہ.